الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ ترجمہ: کہہ دو، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اس آیت میں توحید و تفویض کے سب سے اونچے مقام کا پتہ دیا گیا ہے جس پر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہوئے۔ نماز اور قربانی کا خصوصیت سے ذکر کرنے میں مشرکین پر جو بدنی عبادات اور قربانی غیر اللہ کے لیے کرتے تھے تصریحاً رد ہو گیا۔ اس آیت میں وہ مقام ذکر ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہہ سکے اور اس پر اس کا دل مطمئن ہو کہ میں نے جو یہ آیت پڑھی ہے وہ واقعی میری زندگی کی ترجمانی کرتی ہے، تو اس سے زیادہ خوش نصیب انسان کوئی نہیں، اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی نہیں، اس سے زیادہ بلند رتبہ انسان کوئی نہیں جو یہ کہہ سکے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور یہ بات جو ہے اصولاً بھی صحیح ثابت ہوتی ہے کہ عبادات، جینا مرنا اسی کے لیے ہی ہونا چاہیے جو کہ پالنے والا ہے، جو کہ رب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے اعلیٰ ترین مقام حاصل کر لیا، لیکن یہ کہنا جو ہے وہ آسان ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ بس قرآنی احکام اور احادیث اور سنت پر جم جانے سے یہ مقام ممکن ہے۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ترجمہ: اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور جو توحید ہے وہ ہر نیکی کی جڑ ہے، اور جو شرک ہے وہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر انسان کامل ہونے کی کوشش کرے تو وہ ہر قسم کی اچھائی کی طرف چل پڑے گا۔ اس آیت کے آخر میں جو بیان ہوا کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء کا اظہار فرمایا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے جہان کے فرما برداروں کی صف میں نمبر اول اور سب سے آگے ہیں، اور ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس امت محمدیہ کے اعتبار سے آپ اول المسلمین ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو اس مقام پر پہنچا دے کہ ہم اپنے دل سے کہہ سکیں کہ بے شک ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔